بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی خودی کی پرورش، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو وقت کی اشد ضرورت ہے، بالخصوص جوان والدین کے لیے۔ اور میں گزارش کروں کہ کچھ کتابوں کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ تجربات کی باتیں ہیں۔ میں جوانوں سے یہ کہوں گا، جوان والدین سے، خواہ وہ ماں کی صورت میں ہو خواہ باپ کی صورت میں، یہ آپ کا سرمایہ ہے اور دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے آپ کے لیے۔ اس سرمایہ کو سنبھالنے کی راہیں آپ جانیں۔ دیکھیے، ہر چیز کی حفاظت کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو فریزر میں رکھنی پڑتی ہیں، ٹمپریچر بتاتے ہیں کہ اس سے نیچے ٹمپریچر میں رکھا جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سردی میں مرجھا جاتی ہیں۔ اس لیے بس اتنا عرض کروں گا مختصراً، اپنے اس سرمایہ کی حفاظت کیجیے، اور اس سرمایہ کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کو جانیے۔ رب کریم انسان پہ احسان جتلاتا ہے کہ ہم نے تمہیں اولاد دی، جن کو نہیں دی وہ کس انداز سے مانگتے رہے، ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے، ایک اصول آج کے سیشن میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کتابوں سے سیکھیے، تجربات سے سیکھیے، وہ سفید ریش والدین ان سے سیکھیے، اور وہ کیا ہے؟ بچوں کی خودی کو زندہ رکھیے، اس کی پرورش کیجیے۔ اور اس پرورش کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ میاں بیوی آپس میں دو مالی بن کے اس پودے کو سنبھالیے۔ آج کہیں کچھ حالات دیکھ رہا تھا اور کہیں عرض کر رہا تھا کہ جو نقصان والدین کے جھگڑے بچے کے ذہن میں ڈالتے ہیں، شاید بڑی سی بڑی چوٹ بھی اس کو اتنا زخم نہ لگائے۔ لہذا پہلا مرحلہ، والدین، جوان والدین، ایک دوسرے کو اہمیت دیجیے، اس لیے کہ آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے، ایک دوسرے کو پیار بھرے انداز سے خوش آمدید کہنا اور پیار بھرے انداز سے خدا حافظ کہنا، ایک اگر باہر ہو تو دوسرے کا اس کے انتظار میں بیٹھنا، یہ بچے کی پرورش ہو رہی ہے۔ اور بچہ جب آپ کو اس نگاہ سے دیکھا کہ میرے ماں باپ کی ایک دوسرے کے ہاں اہمیت کیا ہے، اب آپ بچے کو اہمیت دیں گے تو وہ حقیقی اہمیت سمجھے گا۔ اگر ماں باپ کے لیے، باپ ماں کے لیے نازیبا الفاظ کہتا ہے، بچے کو آپ ہزار پیار بھرے الفاظ سے کہیں تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ گویا مجھے ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اور اس کو جانیے، اس کو سیکھیے، بچے کی خودی کی پرورش کیجیے۔ اور پھر اگلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، بچے کی پرورش اس انداز میں کیجیے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے۔ اور اس کے لیے بعض اوقات ہم نے بہت سارے ایسے افراد دیکھے ہیں جو الفاظ کے تیر چلاتے ہیں۔ میں ابھی ناج البلاغہ کے ان وضاحتوں میں نہیں جاتا جہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زبان خنجر سے بھی زیادہ اس کا وار ہوتا ہے۔ عزیزان، میری اس سفید ریش کو دیکھیے، مجھے ابھی تک وہ جملے یاد ہیں جو 4-5 سال کی عمر میں کسی نے کہے، اور بالخصوص جب 6-7 سال کی عمر ہوتی ہے اس کے جملات یاد رہتے ہیں۔ میں اپنے تجربے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر بچے کو کہیں گے کہ یہ پاگل ہے،
ہمارے ہاں عموماً یہ لفظ کہا جاتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ کوئی نفرت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ لفظ بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اگر آپ بچے کو کہیں گے کہ یہ میرا پھول ہے تو وہ پھول رہے گا۔ البتہ اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی تجربے کے اور بعض ڈاکٹر صاحبان سے گفتگو کے ساتھ اور یہ جو سائیکالوجی کے امور میں اپنا تجربہ رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچے کو اس کی حقیقت کے مطابق برتاؤ کیجئے۔ آپ اگر ایک کم ذہن بچے کو فقط یہ کہنا شروع کریں گے کہ یہ جناب یہ ہمارا تو ارسطو ہے اور اس لیول کا ہے، نہیں، آپ بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ حوصلہ افزائی کیجئے لیکن اس حد تک جس حد تک وہ برداشت کرے اور اس کی قوت ہے۔ بہرحال نہج البلاغہ میں ایک جملہ میں جناب امیر علیہ السلام کا بار بار نقل کرتا ہوں، بچے کو اہمیت دینے کے لیے وہ یاد کر لیجئے۔ وصیت 31 جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ میرا ٹکڑا ہے بلکہ میرا کل ہے۔ میں اس لفظ سے ٹکڑا کا جز کا مطالعہ کر رہا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جملات جناب زہرہ مرضیہ کے لیے کہے، فاطمۃ بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے۔ اور حدیث کے ساتھ پڑھیے، یہ ذکر آل محمد، میں اس سلام کو دیکھتا ہوں کہ جب جناب زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہ کو امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علی مقام سلام کرتے ہیں، ایک لفظ میں وہ سلام کرتے ہیں، 3 لفظوں کا اضافہ کر کے بچوں کی طرف سلام جناب زہرا کا ہوتا ہے، اور پھر جناب سیدہ کا بھی سلام جناب امیر المومنین کو، امیر المومنین کا سلام جناب سیدہ کو۔ اس ماحول کو دیکھیے اور پھر دعا بھی کیجئے جو اللہ والے دعا کرتے ہیں۔ سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی دعاؤں کو جہاں نقل کیا ہے وہاں ایک دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، خدایا تو دینے والا ہے، ایسی اولاد دے، ایسی میاں بیوی دے، بالخصوص ازواج کے لیے جہاں اکثر نے ترجمہ کیا ایسی بیوی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور بہنیں بیٹیاں آپ بھی اس کو سمجھیے کہ آپ کے لیے رب نے کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک مانگو، لہذا آپ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ اگر آپ اپنے شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے تو گویا اس کی دعا قبول ہو رہی ہے، اور وہ آپ کے ذریعے سے جب آنکھیں اس کی ٹھنڈی ہوں گی تو پھر آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ محنت سے تھکے گا نہیں۔ اس دعا کو ذہن میں رکھیے، اور اپنے بچوں کے لیے، دوسرے بچوں کے لیے، اور بالخصوص ان دنوں میں وہ بچے جن کی لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان کو دعا میں یاد رکھیے۔ پروردگار دنیا کے اوپر ان ہونے والے مظالم کو جلد از جلد ظہور امام زمانہ کے ذریعے ختم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔